اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو ایک اور چیز سمجھانی تھی اور وہ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے نا اپنی جو واضح نشانی ہے جسے ہم بولتے ہیں آیات کبریٰ، مطلب وہ نشانیاں کہ جس کو دیکھ کے کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں رہ جائے گا، ویسے نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے جتنی اپنی نشانیاں نازل کر دی ہیں ان کو دیکھنے کے بعد شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن نشانی جو آیات کبریٰ ہیں نا، اس کا مقصد یہ ہے بتانے کا کہ آپ کو یقین ہو جائے، کہ آپ یقین کے لیول پہ چلے جائیں۔ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کر دیا۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت اس قابل ہے کہ ہم اس کے لیے اپنا سر بھی قربان کر دیں تو ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ایک ایک آیت یقین کا درجہ دلا دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا چونکہ وزڈم ہے، وحدہ لا شریک ہے، بادشاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں ان قریب، اے نبی ان کو کہہ دیں کہ ان قریب میں اپنی جو آیات کبریٰ ہیں قیامت کی یا اپنے خدا ہونے کی، وہ میں ان کو دکھا دوں گا، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص ایمان لایا یا اس کو دیکھنے سے پہلے اگر کسی شخص کے ایمان نے اس کو فائدہ نہ دیا تو اللہ فرماتا ہے میں ان دونوں کی توبہ قبول نہیں کروں گا۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ جیسے فرض کریں کہ سورج مغرب سے نکل آیا تو اس کو دیکھ کے کوئی شخص ایمان لے آئے، وہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس شخص کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو پہلے سے ایمان تو رکھتا ہے لیکن اس کے ایمان نے کبھی اس کو فائدہ نہیں دیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایمان تو لائے لیکن آپ کے ایمان نے آپ کے اندر کبھی وہ انرجی پروڈیوس ہی نہیں کی کہ آپ گناہوں سے بچ جاتے۔ آپ کے ایمان نے کبھی آپ کے اندر وہ طاقت پیدا ہی نہیں کی کہ آپ زنا سے رک جائیں، یا نامحرم کو دیکھنے سے رک جائیں، یا رشوت لینے سے رک جائیں، یا جھوٹ بولنے سے رک جائیں، یا لوگوں سے آپ نہ ڈریں۔ آپ کے ایمان نے جب آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں دیا تو جب آپ سورج کو مغرب سے نکلتا ہوا دیکھیں گے اور آپ اسلام پہ چلنا شروع کر دیں گے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے کہ ہم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اپنے گریبان میں ضرور جھانک کے دیکھیے، ہم اس کیٹیگری میں کہیں نہ کہیں آتے ہیں کہ ہمارے ایمان نے ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ تو اگر سورج مغرب سے نکل آئے یا آسمان پھٹ جائے یا پانی آگ ہو جائے یا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے یا زلزلے آنا شروع ہو جائے، اس کو دیکھ کے اگر آپ کا ایمان، آپ ایمان پہ چل پڑیں، قرآن پہ چل پڑیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا آپ کو بینیفٹ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب سورج مغرب سے نکلا اس کو دیکھ کے آپ توبہ کر رہے ہیں تو بھائی جو روز مشرق سے نکلتا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ آج سمندر کا پانی آگ ہو گیا تو آپ توبہ کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو روز سمندر کی لہریں جو ساحل پہ ٹھاٹھے مارتی ہیں وہ اللہ کی آیات آپ کو نظر نہیں آتی۔ کل کو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو آپ توبہ کر کے ایمان پہ چلنا شروع کر دیں گے، تو روز جب آپ پہاڑ کو بلند کھڑا ہوا زمین میں گڑا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ تب ایمان نہیں لا سکتے، تب یہ نشانیاں کافی نہیں تھیں۔ اگر لیٹ سپوز لال رنگ کی گھاس نکل جائے تو روز ہرے رنگ کی جو نکلتی ہیں کیا وہ کافی نہیں ہیں؟ بغیر باپ کے اولاد پیدا ہو جائے تو ماں باپ کے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ نشانیاں کافی نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھایا، آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا، یحییٰ علیہ السلام کو بانجھ ماں اور بوڑھے باپ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا کر کے دکھایا، کیا وہ نشانیاں کافی نہیں تھیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری آیات بھیج دی، اور سورہ قمر ہے غالباً جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان نازل کر کے دے دیا، اپنی آیات کلیئر کٹ بتا دیں، اب آپ پر ہے کہ ایمان جس نے لانا لے آئے، اس کے لیے فائدہ ہے، جو نہ لائے اس کے لیے نقصان ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، ہمیں اپنی انرجیز جو ہم ڈیلی لگاتے ہیں دوسرے کاموں میں وہ ہمیں قرآن پاک پہ لگانی چاہیے، اور اللہ سے اس بات پہ استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کی آیات ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، ہماری عقل اتنی زائل ہو چکی ہے کہ ہم آپ کی آیات کو سمجھ کر اپنی لائف پہ امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے۔ اس پہ استغفار کریں، روئیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور وی آر گوئنگ ٹورڈز ڈیتھ، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔